سجاد صاحب کو دعوت دیں گے اور ان کی تلاوت ہم سنیں گے انشاءاللہ. آپ غور کریں، فکر کریں کہ کہاں کہاں لفظ کی ادائیگی میں ہم سے غلطی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها بعيدا جرصا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی ان اہم آیات کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ انتظار کریں کہ ہفتے کے بعد ہماری کلاس کب ہوگی اور ہمارا دل اٹکا رہے تاکہ قرآن مجید میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے. میرے اور آپ کے دل میں قرآن نہیں ہوگا تو ہم بیکار کی زندگی گزار کر کے جائیں گے. اس لیے میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر قرآن کا مطالعہ کرنے والے بنے. ایک ایسی محفل کے تلاش میں رہے کہ جہاں کہیں آپ کو قرآن مل جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس قرآن کی فکر میں آ جائیں. کوئی بھی حلقہ مل جائے تو ہمیں بھی دعوت دیا کرے اور ہمیں بھی لے جایا کرے. لیکن میں نے آج تک اکثر و بیشتر مساجد کو قرآن سے غیر آباد پایا ہے. مساجد میں قرآن فہمی نہیں ہے، نماز ہوتی ہے، قرآن فہمی نہیں ہے. اس فہم کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے بہترین چانس ہے، موقع ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جمع ہو گئے ہیں اور میری دعوت پہ نہیں آئے، اللہ کے کلام کی دعوت پہ جمع ہے. میرے ساتھ آپ کا کوئی اور رشتہ ہے نہیں. اگر رشتہ ہے تو قرآن کا رشتہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو. کہف ہم پڑھا رہے تھے. قرآن مجید میں غار ہے نا، غار عربی کا لفظ ہے غار. لیکن غار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین کے اندر کوئی نیچے کی طرف سوراخ ہو، نیچے کی طرف، اس کو غار کہتے ہیں. اور کہف کہتے ہیں کہ کہیں پہاڑ ہو اور پہاڑ کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو جو وہاں پہ لوگ بیٹھ سکیں آرام سکون کے ساتھ. اور اس جگہ کی جگہ کا نام جو ہے وہ کہف ہے. تو عربی زبان میں اتنی وسعت ہے
کہ ہمارے لیے تو ہر جگہ غار ہی غار ہے، لیکن ان کے لیے ہر جگہ غار نہیں ہے۔ وہ الفاظ کے لحاظ سے اتنے مالدار ہیں کہ ہر وقت ہم بھی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو قرآن کے پیرائے میں لے جائیں، قرآن کس طرح بات کرتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے وَيُنذِرَ، وَيُنذِرَ، یہ لفظ کیا ہے؟ نظر آتے ہیں، اور نظر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ لفظ کیا ہے؟ نظر ہے۔ اور دوسرا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا نظر، ان دونوں میں فرق ہے۔ نظر اسی سے کہتے ہیں، یہ نظر جو ہے ڈرانے کو کہتے ہیں، اور ڈرا دیے جائیں ان لوگوں کو اور خبردار کیے جائیں خبردار کر دیں الذین، ان لوگوں قالوا، جنہوں نے کہا، یہ واؤ کے معنی ہوتے ہیں جنہوں نے، اور قالا کے معنی کہا، اتخذا کے معنی بنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ ولدا، کسی کو بیٹا، اولاد بنا لیا ہے، کسی کو ولدا اولاد سے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ تو لوگوں کی نظریات کچھ ایسے ہیں دنیا میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے۔ آج عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد اگر اس عقیدے کی ہے تو ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد ان سے کم ہے۔ اب ان بڑے لوگوں کو، بڑی تعداد میں لوگوں تک سمجھانا، پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اللہ کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بیٹا تو اس کی ہوتا ہے جو دنیا سے جاتا ہے، جو دنیا سے نہ جائے اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہمیشہ قائم ہو، ہمیشہ زندہ ہو، تو اس کا جو ہے بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ بیٹا اس کا ہوگا جو دنیا سے، پیغمبر دنیا سے جاتا ہے تو بیٹا ہوگا، جو دنیا سے نہ جائے ہمیشہ قائم رہے، وہ کون ہے؟ تو اللہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائیو یہ کر کیا رہے ہو؟ تو یہ بتائے گا کون؟ یہ مسلمان بتائے گا؟ مسلمان بتا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں بتا سکتا ہے کہ ہر مسلمان ان کے قرضوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے، اور جو آدمی مقروض ہوتا ہے وہ کسی سے آنکھیں اٹھا کر کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ جو چاہے کر لے، آپ کو قابل قبول ہے، لیکن آپ کو ایک جرأت پیدا کرنی ہوگی، یہ ڈائلاگ کرنی ہوگی، یہ باتیں کرنی ہوگی، تاکہ وہ ان کا عقیدہ کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ما لہم بہ علم، ترجمے کی طرف جائیں گے، ما لہم نہیں ہے، لہم ان کے لیے، یعنی ان کے پاس، بہ اس بات کا، من علم کوئی علم۔ اچھا یہ من جب آتا ہے اس کے معنی سے ہوتا ہے، من کے معنی جس طرح یہ من ہے اس کے معنی سے، یہاں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ آپ نہیں پوچھتے نا، جب آپ مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ پوچھیں گے کہ آئیے غلط بول رہے ہو۔ جب بھی من آ جائے اور اس کے بعد ورب ہو اور اس کے نیچے زیر، جو لفظ زیر ہو، تو یہ کوئی بھی ہوگا۔ اس طرح میں کہوں گا پھر رجل، تو
تو کیا مانے؟ کوئی ایک شخص، من ذکر کوئی ایک آدمی، اسی طرح من علم کسی طرح کا کوئی ایک علم، کسی طرح کا کوئی علم بھی اس بات کا ان کے پاس نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس، ولا لآبائہم اور نہ ہی لی کے معنی کو آبا اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں آبا و اجداد۔ اس کو آج کے دور میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں کو۔ ہم نے بزرگوں سے بات سنی ہے، کہتے نہیں نا ہمارے بزرگ نے ہی کہا ہے تو اس لیے کر رہے ہیں، اور بزرگ نے کیا کہا ہے؟ بزرگ تو کون ہے؟ میرا ان کا خالق ہے۔ انہوں نے کیا نہیں، ان کے آبا و اجداد کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور ہم کا ترجمہ جو ہے انگریزی میں ہم اور عربی میں ہم ایک ہے، لیکن یہ سنگولر میں ہوتا ہے اور یہ پلورل میں ہوتا ہے، اور یہ مذکر کے لیے ہوگا۔ ان کے آبا و اجداد کو نہ اس کا علم ہے، ما لہم بہ من علم، واو بڑھا دیں، ما لہم بہ من علم لآبائہم۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ دوبارہ ریپیٹ کریں گا، پتہ چل گیا؟ آپ کو لگ رہا ہے پتہ چل؟ ما لہم بہ من علم، بہ ما لہم ان کو نہیں ہے، ما لہم بہ ما لہم من علم لآبائہم، ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا۔ کبرت، کبر بڑی، لیکن تا کیوں لگا دیا؟ آگے کلمہ ہے، یہ مؤنث ہے، اس فیمیل کی وجہ سے یہ تا لگا دیا، ورنہ یہ کبرا ہوگا۔ بڑی بات ہے، بڑی ہے بات۔ کلمہ اردو میں بھی کہتے ہیں کلمہ، یہ جو کلام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو کر رہے ہیں۔ یہ تخرج نکلتی ہے، یہ بات نکلتی ہے، من اب آ گیا، من مانے کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اوپر من کا سے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ادھر جب ورب آئے گا، جو ناؤن آئے گا اس کے نیچے زو زیر لگ جائے تو پھر بھی کوئی طرح، کسی طرح، ٹھیک ہے؟ افواہ اردو میں بھی کہتے ہیں، افواہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ افواہ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی خبر، منہ سے نکلنے والی بات، منہ سے فو کہتے ہیں نا، فو یہ کرتے ہیں فو، تو اس کو کہتے ہیں افواہ، اس کی جمع ہے منہ سے، منہوں سے، منہوں سے، ہم کے معنی ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ تو تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ کوئی سند ہے؟ کوئی پیغمبر آیا تھا جس نے بتایا تھا؟ آپ نے کس پہ آیا کہ ان کو سمجھانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یقولون، ان کے معنی ہوتا ہے کیا؟ انشاءاللہ نہیں، وہ اتنا ہے، اگر، ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، جس طرح کہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر ترجمہ ہوگا نہیں۔ اب آگے لفظ یا، آگے لفظ قول اور آگے لفظ واو، یہ جو تین حروف پر مشتمل کوئی بھی ہوگا وہ ورب کہلائے گا۔ نہیں یہ کہتے ہیں، یا جب لگتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ فارسی وارسی کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ عربی کا۔ فارسی والوں نے ہمیں ایسا مشعال کر دیا ہے کہ لفظ لگا کر کے یہ فارسی والوں کا ہے، یہ ترکوں کا ہے۔ کوئی ترک شرط نہیں ہے، کوئی فارسی نہیں ہے، ہماری اردو بہت زیادہ کس سے
عربی زبان کی. نہیں یہ کہتے ہیں، اس کے بعد جانا ہے، نہیں یہ کہتے ہیں الا مگر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ، سراسر جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ کہیں گے نا کذبن، یہ طرح طرح کے جھوٹ بولیں گے اس کے لیے. کذبن آگے نا دو لفظ، یہ جھوٹ ایک قسم کا تو نہیں ہے نا، طرح طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. ان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جھوٹ بول کر کے لوگوں کو کرنا کہ نہیں ہمارا عیسیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا. یہودی بھی یہی کہتے ہیں. یہودی کیا کہتے ہیں؟ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اسی طرح ان سب نے جو بنی اسرائیلی ہے ان کا عقیدہ اس پہ چل رہا ہے. اور یہ نہ کہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے. جس دن یہ ختم ہو گئے قرآن کی آیت ختم ہو جائے گی. جب تک قرآن کی آیت زندہ ہے یہ لوگ بھی زندہ رہیں گے. اور آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا کہ اب اس امتحان میں ہم کیا کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا عیسائیوں میں، یہودیوں میں، تو مکہ اور مدینہ کے گرد زیادہ تر یہی لوگ تھے اور ان کا نظام چل رہا تھا، ان کا عقیدہ چل رہا تھا. تو اللہ کا نبی ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ کس طرح ان کو سمجھاؤ، کس طرح ان کو بتاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کے سینے میں ایک درد رکھنے والا دل ہے کہ یار یہ کب ایمان لائیں گے، کس طرح آئیں گے، کس طرح قریب آئیں گے. تو نبی کے دل میں تو درد تھا، لیکن آج میرے اور آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے یہ درد نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. نبی کے دل میں کیا درد ہے؟ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں. فا کا ترجمہ کریں. فا کے معنی پس، لعل کے معنی شاید، ممکن ہے، اور کا کے معنی آپ. باخرون ایک لفظ عربی میں ہلاکت، ہلاکہ، ہالکن، ہلاکت سے اردو میں بھی ہوئی لفظ واقع ہے. یہ لفظ بھی ہلاکت ہے، لیکن یہ وہ ہلاکت نہیں ہے جو آدمی اندر سے آدمی اپنے یار میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو گیا ہے. حالانکہ چلتا پھرتا ہوتا ہے لیکن یار میں تو بس ہلاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے؟ خاص ہلاک کرنے والے ہیں. ہلاک کرنے والے کی جگہ میں کیا لگاؤں گا؟ گواہ دینے والے ہو. گواہ دینے والے ہو نفس کا، اپنی جان کو. اے نبی آپ کو اپنی جان کو کیا کرنے والے ہو؟ گواہ دینے. گواہ دینے جانتے ہو؟ گوانا اور ہلاک کرنے میں فرق ہے. اس لیے عربی کا الفاظ استعمال کر کے اس کو اس پیرائے میں لائے. اچھا قرآن مجید میں کوئی لفظ تبدیل نہیں کر سکتا ہے. کسی کی باپ کی جرت نہیں ہے کہ باپ ان کی جگہ کوئی اور لفظ لگا دے. آپ لگے گا نہیں. اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ قادیانی نے قرآن تبدیل کر دیا، یہودیوں نے تبدیل کر دیا. ان کی جرت نہیں ہے کہ قرآن کو تبدیل کر سکے. ہمارا مطالعہ خود ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ قرآن کو کسی نے تبدیل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، میری سنت میں آپ کبھی بھی ترمیم نہیں پاؤ گے. اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے کیا کرے؟ خود اٹھائی ہے. وہ اس لیے کہ اس الفاظ کے برابر لفظ نہیں لا سکتا کوئی. مسلمانوں کو یہ حیرت ہو گئی ہے، اس نے ترمیم کر دی، اس کی جا کر گردن اڑا دو. وہ تمہارے اندر جرت ہونی چاہیے کہ جا کر ان سے بات کر سکو. جو قرآن کے اندر ترمیم کرے یا قرآن کے اندر کوئی وہ کرے، آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے نا، جا کر بات کرے. بتائے جرت کرنے کے ان کی جا کر کہتے پیسے دے کر کے فلاں کو پیسے دے، ان کو اڑا دو. یہ فلاں راستے سے ہٹا دے تو ان کو پیسہ دو، ہٹا دو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا ذلیلوں کا کام ہوتا ہے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. وہ پھر لوگوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں کہ ہٹ جائے یار، راستہ ہمارا بلاک ہو گیا.
یہ نبی کا کام کیا تھا کہ وہ اپنی جان کو کہہ رہے کہ تم تو جان کو گوا دو گے. کس بات پر؟ علی آثارہم، ان کے پیچھے، یعنی ان کے اثرات پر. ان کے اثرات پر سے مراد ہے یعنی ان کے پیچھے جو یہ کام کریں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے. اثار کہتے ہیں اثرات، جو یہ اثرات قائم کر رہے ہیں، یہ جو جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں کہ آپ کیا کر دیں گے؟ اپنی جان سے، یعنی اپنی جان کو قربان کر دو گے. کس بات پر؟ علم کہ نہیں یؤمنو، یہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں ایمان لاتے. کس طرح؟ بہذا، اس حدیث پر، اس بیان پر، اس کلام کے بیان پر. اس کو بیان کو ہم اردو میں کلام بھی کہتے ہیں. اس کلام پر، کلام حدیث بیان میں فرق نہیں ہے. کلام کے معنی کیا ہے؟ بیان کرنا، اور کلمہ بھی اسی سے ہے. تو اس کلام پر، یعنی اس بات پر جو قرآن بتا رہا ہے، اس پر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی جان کو گوا دیں گے. آپ اتنے پریشان رہتے ہیں. نبی تو رو دیتے نا، رات دن رو دیتے ہیں کہ اللہ یہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں. یہ تو کون سی بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں؟ نبی کا تو تعلق کس سے ہوتا ہے؟ رب سے ہوتا ہے. تو رب کے بارے میں تو وہ جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں، اللہ تمہارے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، بدبخت لوگ ہیں. تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں لیکن سمجھتے نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے اپنی جان کو گوا دو گے؟ اسفا، اردو میں اسف کس کو کہتے ہیں؟ اسفا. یہ لفظ کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں کسے کہتے ہیں؟ افسوس. افسوس، افسوس کے مارے، رنج اور غم کے مارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے کی ایمان نہیں لاتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ کہیں آپ نے سوچا ہے کہ میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ آپ کے دل میں یہ بات آئی ہے؟ آپ کے اپنے بارے میں آئی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ کہ میں آج تک قرآن نہیں سمجھ سکا، قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکال سکا. اور ہمیں کوئی رنج نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور نبی دوسروں کے لیے رنج کھا رہے ہیں، دوسروں کے لیے غمگین ہے. ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے کہ میرا بیٹا یہ بن گیا، کوئی بات نہیں، باقی تو اس کو آتا نہیں کچھ. کوشش کریں، یقین کریں، جب آپ قرآن پہ جڑ گئے نا، دلوں میں نور آتا ہے، گھروں میں نور آتا ہے، ایک خوشی آتی ہے، چین اور سکون آتا ہے. لیکن یہ قرآن نہیں ہے نہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آگے آپ پڑھیں گے، دیکھیں کیا گلا بناتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں. اچھا، آپ کو یہ پروگرام انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے مل جائے گا. آپ ضرور بابر صاحب سے رابطے میں رہا کریں، اور یہ ان کی بڑی کاوش ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں کہ پروگرام کو لے رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھائیں. یہ ہر مسجد میں لے جائیں، ہر جگہ لے جائیں، اور ہر مسجد کے امام کو قلم کا کیا کریں؟ مولوی کو ٹوپی مت پہنائیں، مولوی کو کیا کریں؟ قلم دے دیں. قلم دے دیں، قلم نہیں دیتے، اب ٹوپی جا کر کے پگڑی بنا دیتے. اس لیے تو مسجد غیر آباد ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا، بے شک ہم نے کیا کر دیا، بے شک ہم نے، دو ہم نے آ گئے، ایک نامیہ، ہم ہی نے، جعلنا بنائی ہے، ماں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے. یہ اردو میں ماں کہاں استعمال کرتے ہیں آپ؟ ماں نہیں، ماں پانی یار، اردو اتنی آپ کی گئی، دوسری کا بن گئی. ماں 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 ورائے عدالت، ماتحت، ماں سوا، یہ اردو ہے آپ کی.
اور آپ کو کوئی پتہ نہیں. اب میں غصے میں آتا ہوں نا, مجھے کہتے ہیں یار تم غصے میں آتے ہو, میں غصہ آپ کے اوپر نہ کروں, کس کے اوپر, پٹھانوں پہ کروں. اور جن کی اردو ہے ان کو اردو نہیں آتی, اور اردو نکلی ہے کہاں سے؟ قرآن سے, اور ان کو لا کے فارسی اور کر رکھ دیے رانیے پہ. الگ ارض, الگ ارض کے معنی کیا ہے؟ زمین پر. کیا بنایا؟ زینت ہے. زینت اردو میں زینت ہی کہتے ہیں, زیبائش, عربی فارسی میں زیبائش, سجاوٹ. لہا اس کے لیے, یعنی اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے زمین کی زینت بنائی تھی. یہ بلند پہاڑ, یہ خوبصورت درخت, یہ خوبصورت ہیرے جواہرات, یہ سونا چاندی, یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا میں بنا دیا تھا. اس کے اوپر تم نے دیکھ لیا تصرف, تم نے آ کر کے دل میں ڈال دیا. تم نے کیا کر دیا؟ زمین سے کر دیا, دل میں ڈال دیا. جس نے پھر تمہارے کشتی میں پانی آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ کشتی کیا ہو گئی؟ وہ یہ تمہیں زینت بنائی تھی ساری چیزیں تمہاری زینت کے لیے, خوشی کے لیے. تم نے کیا کر دیا؟ یہ جگہ میری ہونی چاہیے, اس کے پیچھے جان گوا بیٹھے. جان گوانا تھا ادھر, ادھر جان اپنے گوا دی زمین کے لیے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کس لیے بنائی ہے. اب دیکھو سے دیکھیں, لے کے معنی کیا ہے؟ تاکہ, نون کے معنی ہاں, بلاؤ لفظ ہے, بلاؤ یہ لفظ آ گیا, روٹ ورڈ آ گیا. بلاؤ کے معنی کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, آزمائش, تاکہ ہم کیا کریں؟ آزما لیں. ہم ان کو, ایہم کون ہے ان میں, احسنو بہترین عمل کرنے والا. کہ مختلف اعمال کریں گے, میں دیکھوں گا کہ کون کتنا بہترین اس دنیا کے اوپر حسن عمل کر رہا ہے. یہ نہیں تھا کہ آپ اس کے اوپر 10 مرتبہ 10 منزلہ 20 منزلہ اور وہ خلیج کی طرف جناب بلڈنگ بناتے جاؤ, یہ نہیں تھا. میں تو اس زمین پر آپ کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا نمائندہ بن رہے ہو. کچھ اپنے اثرات چھوڑ کے جاؤ گے یا کوئی کر کے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اس وقت اثرات ہیں؟ ان کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یا ان کی تعلیم نظر آ رہی ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا دیں لوگوں کو؟ ہم میراث میں کیا چھوڑیں؟ بلڈنگ چھوڑے یا علم چھوڑے؟ تو علم کی طرف خیال ہی نہیں ہے, دھیان ہی نہیں ہے, نہ میرے دل میں ہے نہ آپ کے دل میں ہے. اور یہی صورتحال پوری امت مسلمہ کا ہے. اس کے اوپر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کتنا بہترین عمل کر کے دکھانے والے ہیں. اور اس وقت سب سے بہترین عمل کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہی بنی اسرائیلی ہے. وہ صرف شرک کر رہے ہیں یہاں پر, باقی وہ عمل ان کا بہترین ہے. ان کا عمل اس لیے بہترین ہے, آپ کے لیے گاڑیاں بناتا ہے, آپ کے لیے ہوائی جہاز بناتا ہے, آپ کے لیے بجلی بناتا ہے. یہ جو میرے خیال میں موبائل لگا ہوا ہے یہ پاک مسلمان کا ایجاد نہیں ہے. آج کسی ایک گاڑی کے انجن پر کسی مسلمان انجینئر کا نام نہیں ہے. کس کی گاڑی استعمال کر رہے ہو, کس کے ہوائی جہاز استعمال کر رہے ہو, کس کا فیول استعمال کر رہے ہو, کس کے لیے کیا, دنیا کے اندر سب ان کے پاس, ہمارے پاس کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے؟ ہم نے عمل یہ کرنا ہے, پر اس کی نماز ہو گئی نہیں ہوگی, یہ مسلمان ہوگا نہیں ہوگا, یہ آج فلاں جماعت میں چلا گیا تو ہمارے سے نکل گیا, اس کو مار دو, قتل کر دو, اس کو یہ کرنا. ہم اس چکر میں پڑے ہوئے, بس ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا. اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے راستے پر رکاوٹ ڈالو. باہر شیطان ناچ رہے ہیں, ان کا کوئی خیال نہیں ہے. مسجد میں تھوڑا سا ٹائم گزر گیا, ٹائم زیادہ لے لیا, یہاں ٹائم زیادہ لے لیا, ادھر شیطانوں کے پاس ٹائم گزارتے رہو. یہ ہمارا عمل رہے گا. ہم ایک سے مدد کرنے والے نہیں ہیں.
جب تک ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی محبت نہیں ہوگی، ہمارا عمل حسن عمل نہیں ہوگا۔ حسن عمل پیدا کریں دنیا کے اوپر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، ما علیہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ہم تو بنانے والے ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ علیہا ماں جو کچھ بھی ہے زمین پر، جو کچھ بھی ہے اس زمین پر، اس کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ صعیدن جرزا، ایک چٹیل بنجر میدان بنانے والے ہیں۔ ایک چٹیل بنجر میدان بنانے والے ہیں۔ جو مکان بنائے ہیں آپ نے، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملیمیٹ کر دیں، گرا دیں، ختم کر دیں، اور یہ زمین ساری کی ساری کیا ہو جائے؟ ہم تو یہ کرنے والے ہیں۔ یہ زمین نہیں رہے گی، یہ سب کچھ نہیں رہے گا، تم رہو گے، تمہارے اعمال رہیں گے۔ اس لیے وہ حسن عمل کر کے آ جاؤ زمین کے اوپر، وہ چیزیں چھوڑ کر آ جاؤ جو آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہو جائے؟ فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے کوشش کی ہے، وقت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت کو قبول کرے۔ اور میرے خیال میں 14-19 ہو گئے ہمارے، تو ٹائم کتنا ہو گیا؟ ہاں، وہی پیریڈ ہوتا ہے ہمارے اسکول کا، کالج کا، ہاں وہی ٹائم۔ تو آپ نے اتنا ٹائم دیا، کتنا ٹائم ملا، اور آپ نے کتنا گین کیا یہ بتائیں گا۔ کیا گین کیا؟ کلاس کیا؟ گین یہ کیا کہ جو اب تک غلطیاں ہوئی ہیں ہم لوگوں سے، یا ہم مطلب دور رہے ہیں، تو ایک اسٹیپ آپ طرح اگر پیچھے آ جائیں، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم مطلب جو ان کو اصلاح ہونا چاہیے ہم سمجھ لیں، پھر ان کو سمجھائیں، وہ بہت بڑا گیپ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہم سمجھیں اور اپنے گھر جا کے سمجھائیں بچوں کو۔ میری تو ہمیشہ ان سے ریکویسٹ ہے، وہ کیا ہے کہ قریب رہیں گے اور جلدی ہم اس کو فالو کر لیں گے، پھر وہ آگے جائیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے گھر سمجھیں کہ اس کی زکوٰۃ دینی ہے آپ نے، اور زکوٰۃ یہی ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں۔ آپ مولویوں کو نہ سمجھائیں، مسجدوں میں مت بیان کریں، اپنے گھر کو پررونق بنائیں، گھر کے اندر روشنی آ جائے۔ جو بچے بڑے ہوں گے وہ آگے جائیں گے، وہ آگے جائیں گے، تو ہمارا یونٹ کم مضبوط ہو جائے۔ فاروقی صاحب یونٹ کمزور ہے نا، میرا گھر مضبوط ہو جائے تو ان کا گھر مضبوط ہوگا نا۔ اپنے گھر سے اب میرے گھر میں روشنی نہیں ہے تو میں ان کو روشنی، کامران کو روشنی کہاں سے دوں گا؟ اس لیے میرے دماغ میں قرآن کی روشنی نہیں ہے تو میں ان کو کیا روشنی دوں گا؟ اور میں ان لوگوں سے خصوصی بھی بات کرتا ہوں جو دینی جماعتیں ہیں، اگر وہ اپنے ورکرز کو قرآن نہیں سکھاتی ہے تو وہ شعبہ بازیاں کرتی ہے۔ ہم پیدا اسی لیے ہوئے تھے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے والے بنے۔ ہم کہتے ہیں بس ایک نظام آئے گا، ایک بندہ آئے گا اور وہ پورے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا اور آپ کا دل قرآن مجید کے لیے جب تک پاک صاف نہ ہو، میرے دل کے اندر قرآن نہ اترے تو معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ ہماری سوچ فکر ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سوچ فکر کی آبیاری کے لیے آپ کو قرآن کا سہارا، قرآن کی محفل، قرآن کا سرکل لگانا پڑے گا۔ یہ سرکل نہیں بن رہا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ اتنے اجتماعات ہو جائے، اتنی میٹنگیں ہو جائیں، اتنے سارا ہو جائے، اور میرے بچے کو جا کر قرآن کی آیت نہ ملے تو میں نے تو بچے کو تباہ کر دیا۔ نہیں سمجھا؟ کہے اس طرح، کیونکہ ہمارا جو زور ہے کم سے کم بچے پہ تو چلتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری محض یہی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ انما تنذر من اتبع ذکر، اے نبی آپ کا کام صرف یہی ہے کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ اور دوسری جگہ کہا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا لوگوں تک، وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کا حق ہی ادا نہ ہوا۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کی فکر ہے۔ جب قرآن ہماری ایک فکر، سوچ ایک ہو جائے تو ہماری جماعت ایک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، تو
تو جماعت ایک تب ہو سکتی ہے جب ہماری قرآن کے اوپر کیا ہو جائے، فکر سوچے، جب قرآن سمجھ میں آ جائے، پھر ہم بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ لفظ کیسے آیا، یہ بتاؤ یہ یؤمنو کیوں آیا۔ جب آپ سوال کرنے لگ جائیں گے پھر آپ تو قرآن کے طالب علم ہوں گے، اور جب تک آپ نہیں پوچھیں گے تو میں بھی کہوں گا ایسے ہی پڑھاتے جاؤ، ان کو پڑھاتے جاؤ، بس پڑھانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ آپ نے مجھے سمجھانا ہے، میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ آئندہ کی کلاس میں شامل ہوں گے پھر؟ آج تو میں نے ڈانٹا بہت زیادہ، ہاں ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی ہے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، کیونکہ میں اپنے لیے نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو قرآن کا طالب علم دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کے طالب علم بنیں، اور جس جماعت کے ساتھ آپ کو جماعت مبارک ہو، لیکن آپ کے جماعت کا لیڈر کو قرآن نہیں سمجھتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ اگر آپ کا لیڈر قرآن نہیں جانتا ہے، کیوں آپ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو؟ کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ کیا رزق دینے والا وہ ہے یا وہ ہے؟ اس لیے اللہ کو سمجھنے کے لیے اپنے درمیان ایک ایسے لوگوں کی سرکل، ایک ایسی میٹنگ اور ایسے لوگ بنائیں جو قرآن سمجھنے والے ہو اور قرآن کا حلقہ ہو، ہر مسجد میں ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، لوگوں کی کتابیں مسجد سے باہر، اللہ کی کتاب مسجد کے کیا ہونی چاہیے؟ وہی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے گھر میں کون سی کتاب ہونی چاہیے؟ باقی کتابیں، لائبریری آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، مسجد میں کسی اور کی لائبریری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا کلام ہو، اس کلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہماری ہے کہ ہم قرآن کو وقت نہیں دے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں بہت بڑی اہم باتیں آنے والی ہیں، کیونکہ وہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے معاشرے کو پیغام دینا تھا، ان کو کہا کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے تمہیں، انہیں کہا کہ پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر اللہ نے ان کو ایک غار میں جا کر کے پناہ دی اور وہ سلائے گئے، اور کتنے سال سوئے رہے؟ 300 سے اوپر سوئے رہے، اور پھر اٹھے۔ وہ صرف اس خاطر گئے ہیں کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا جائے۔ تو ان کا نام آج زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے آپ کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا آئندہ آنے کے لیے، کلاس کے لیے۔ آج ہماری کلاس میں نئے افراد کوئی ہو تو بتا دیں۔